اچھا یہ فرمائے گا ابھی آپ کو لگتا ہے کسی اسٹیج کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بیک ڈور چینل کوئی رابطہ ہے؟ کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے علیمہ خان صاحبہ نے بھی فرمایا تھا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم احتجاجی تحریک شروع کریں گے، تو ایک طرف وہی بات ہے کہ بات چیت کی کوشش ہے اور دوسری طرف اگر احتجاج کی بات کی جائے تو پھر دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چلیں گی؟ تحریک نہیں چلے گی یہ جس کا بھی خیال ہے وہ غلط خیال ہے. نہ ان کی آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی بندہ باہر نہیں نکلے گا. اور بات چیت کا بیک ڈور یا فرنٹ ڈور پہ بھی کوئی کسی قسم کا اس وقت کوئی معاملہ نہیں چل رہا ہے. 6 مئی کی جب بات ہوئی تھی ہم نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور یہ ایسی ایک بات ہے. اور تحریک چلانے کا نہ موسم ہے نہ اس کی کوئی لوازمات پورے ہیں. اور ظاہر ہے بہنیں تو جذباتی ہوتی ہیں، ان کا تو سمجھ میں بھی آتا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ باہر نکلیں، لیکن اس ٹیم کے ساتھ اس آرگنائزیشن کے تحت تحریک نہیں چل سکتی. اچھا جیسے کہ اب 9 مئی کے حوالے سے سنا ہے کہ خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ اب فوری طور پر شروع ہو رہا ہے، اور وہ یہ جو 4 مہینے کا ایک سرٹن ٹائم ہے وہ اس میں رکھا گیا ہے. کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں پی ٹی آئی کی؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو فوج کے حوالے سے جو پاک بھارت سینیریو رہا اس میں خان صاحب نے بڑی اپریسیشن کی جس طرح ہماری افواج نے پرفارم کیا، لیکن پھر فیلڈ مارشل بنائے جانے کے اوپر پھر ان کی طرف سے جو ایک روز پہلے سٹیٹمنٹ آیا وہ پھر ایک تنقیدی سٹیٹمنٹ تھا. تو آپ کے خیال میں ایسی صورتحال میں جب تک کہ ٹرائل نہ ہو جائے بہتر نہیں ہو کہ خاموشی اختیار کی جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف خان صاحب بلکہ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ ہے جو 9 مئی میں ہے وہ سب کو سزائیں ہو جائیں گی، اور لمبے عرصے کے لیے یہ معاملہ چلے گا. 9 مئی کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جن کا یہ معاملہ ہے وہ اس پہ معافی دینے کو تیار نہیں. وہ 10 مئی کی فتح کو بھی 9 مئی سے جو ہے وہ نفی کر رہے ہیں، اور یہ انفارچونیٹ ہوگا. عدالتوں نے 40 دن میں ٹرائل کر کے حکم دے دیا ہے، تو اب میرا خیال میں پی ٹی آئی کے پاس کوئی زیادہ گنجائش بھی نہیں. فیصل چودھری صاحب یہ فرمائے گا سر کہ آج گنڈا پور صاحب نے گفتگو کی ہے میڈیا کے لوگوں سے راولپنڈی میں، اور انہوں نے پھر اسی بات کا تقاضا کیا کہ خان صاحب سے ملاقات کے لیے بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ، کیا واقعی ابھی بھی ٹیکنیکلی یہ مسائل موجود ہیں؟ اور دوسرا انہوں نے بات کی کہ خان صاحب قوم کی خاطر مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں. اس کو تھوڑا اگر آپ الیبوریٹ کر سکیں کہ کن سے مذاکرات کے لیے آپ کے خیال میں وہ تیار ہیں؟ مذاکرات کی بات تو پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے. دیکھیں جو علی امین نے بھی اندیا دیا ہے، جو کل پرسوں سے میسیجز آ رہے ہیں وہ میسیجز غالباً اسٹیبلشمنٹ سے جو گفتگو ہے اس کا اندیا دیا جا رہا ہے کہ ملک و قوم کی خاطر. عمران خان صاحب نے پہلے بھی یہ بات ہمیشہ کہی ہے، لیکن اس میں میری جو گزارش ہے جی وہ بالکل یہ اس طرح سے ہے کہ اس وقت شاید اسٹیبلشمنٹ کے اوپر یا حکومت کے اوپر کوئی ایسی دباؤ نہیں ہے سیاسی جس کے تحت وہ بیٹھ چکے ہیں. جنگ جیت چکی ہے فوج، اور فوج کافی پاپولر ہو چکی ہے. اب حقائق جو ہیں آج کے حالات ڈفرنٹ ہیں، اس کے مطابق ایک سیاسی لائے عمل جو ہے عمران خان صاحب کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اس کے بغیر شاید بات نہیں بنتی. لیکن یہ سیاسی لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب آپ کی بات سے جو میں سمجھی ہوں مذاکرات تو ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کیا حکومت سے بات چیت کا کوئی ایک آپشن بھی بیئر منیمم موجود ہے؟ کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے بھی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اس پہ بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے تھے بڑا خوش آئند ہے، بات چیت ہوتے رہنی چاہیے. تو وہ کیا حکومت ان اینی کیس کہیں مذاکرات کی میز پر نہیں دیکھنا چاہتا ہے پاکستان تحریک انصاف؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ جو جنگجو ایلیمنٹ ہے نا، جو ہاکش ایلیمنٹ ہے پی ٹی آئی میں، وہ مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے پولیٹیکل سچویشن کو، اور بات چیت پولیٹیکل لوگوں سے ہی کرنی پڑے گی. دیٹ از دا اونلی وے فارورڈ. اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات نہیں کرے گی، آپ کو بات انہی کے ساتھ کرنی ہے. سیاسی قوتوں سے ہی آپ کو اوپننگ ملے گی اور ایونیو وہیں سے نکلے گا. آپ کہا جاتا ہے غالباً اس کے جو نہ بات کرنے کے پیچھے جو ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ان کو لیجیٹمائز کریں گے. تو لیجیٹیمیسی جو ہے وہ تو مارشل اللہ دور میں بھی آپ جو ہے الیجیٹمیٹ حکومتوں کے ساتھ بات چیت تو کی جاتی ہے. تو بات چیت جو ہے وہ تو ہر صورت ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے، اور سیاسی لوگوں سے بات چیت کے علاوہ تو میرے نظر میں تو کوئی اور وے فارورڈ نہیں ہے. اگر آپ نے دوبارہ جو ہے وہ کوئی جنگجو ماحول نہ اس وقت ہے، نہ تحریک چلانے کا کوئی ماحول ہے، تو میرا تو نہیں خیال کہ یہ پہلے بھی بہت دفعہ کر چکے ہیں، لیکن ایک ہی ایکسپیریمنٹ بار بار کر کے اور کہہ کے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. دوسرا عمران خان صاحب کی جو اس وقت ٹیم ہے جو کہ ان الیکٹڈ لوگ ہیں، امپوزڈ ہیں، وہ فرینکلی انہوں نے عمران خان کو کاز کو کافی نقصان پہنچایا ہے، پہنچا رہے ہیں اور پہنچائیں گے. تو عمران خان صاحب کو اس پہ بھی اپنا جو ہے فیصلہ لینا پڑے گا کہ وہ اس ٹیم کو کتنی دیر رکھتے ہیں، کیونکہ جتنی دیر یہ ٹیم رہے گی اتنی دیر عمران خان کا بہت نقصان ہوگا.
درست. اچھا یہ کہ آپ کی ویسے خان صاحب سے کب ملاقات ہوئی؟ کیونکہ خبریں یہ آ رہی تھی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی پہلے ملاقات ہوئی، پھر بیرسٹر ظفر صاحب کی ملاقات ہوئی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا غالباً ملاقات کے لیے. تو آپ کے خیال میں ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ فیسیلیٹیشن ضروری ہے؟ یہ تو قانونی طور پر حق ہے خان صاحب کا کہ ان سے لوگ ملاقات کر سکیں، اسپیشلی جو وکلا کمیونٹی ہے. دیکھیے وہ جو ان کا الزام جو میرے پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بھیجتی ہے، تو پھر ان سے بھی پوچھے نا کہ ان سے کون بھیجتا ہے. مجھے بھی انہوں نے بھیجا، کسی نے سلمان راجہ کو بھیجا، جنہوں نے بیبیوں کو بھیجا، مجھے بھی ملاقات کے لیے انہوں نے بھیجا تھا. تو یہ تو پھر سوال ان سے پوچھے گا کہ انہوں نے آپ کو بھیجا. وہی کہہ رہی ہوں کہ ان کا بھی نام آ رہا ہے علی ظفر. تو کیا مطلب پھر کوئی کسی کے اوپر آپ ٹیگ تو نہیں کر سکیں گے پھر جو پاکستان نہیں، تحریک یہ انصاف میں کیا جا رہا ہے؟ اس میں آپ دیکھیں نا، یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں چھوٹی حرکت ہے کہ اٹھ کے آپ کسی کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا ہونے کا جو ہے الزام لگا دیں. تو بھائی جو آپ نے کسی کو ٹرافی ہے یا فوج سے کسی کو کیا ملا ہے، آپ جو ان کو انعام ملا آپ بھی لے لیں جا کے. یہ باتیں کر کے آپ نے پارٹی کو کمزور کیا، کمزور کر رہے ہیں، آگے بھی کمزور کرتے رہیں گے. اچھا یہ فرمائے گا ابھی آپ کو لگتا ہے کسی اسٹیج کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بیک ڈور چینل، کوئی رابطہ ہے؟ کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے علیمہ خان صاحبہ نے بھی فرمایا تھا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم احتجاجی تحریک شروع کریں گے. تو ایک طرف وہی بات ہے کہ بات چیت کی کوشش ہے، اور دوسری طرف اگر احتجاج کی بات کی جائے تو پھر دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چلیں گی؟ تحریک نہیں چلے گی. یہ جس کا بھی خیال ہے وہ غلط خیال ہے. نہ ان کی آرگنائزیشن ہے، اس آرگنائزیشن کے ساتھ کوئی بندہ باہر نہیں نکلے گا. اور بات چیت کا بیک ڈور یا فرنٹ ڈور پہ بھی کوئی کسی قسم کا اس وقت کوئی معاملہ نہیں چل رہا ہے. 6 مئی کی جب بات ہوئی تھی ہم نے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. اور یہ ایسی ایک بات ہے. اور تحریک چلانے کا نہ موسم ہے، نہ اس کی کوئی لوازمات پورے ہیں. اور ظاہر ہے بہنیں تو جذباتی ہوتی ہیں، ان کا تو سمجھ میں بھی آتا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ باہر نکلیں، لیکن اس ٹیم کے ساتھ اس آرگنائزیشن کے تحت تحریک نہیں چل سکتی. اچھا جیسے کہ اب 9 مئی کے حوالے سے سنا ہے کہ خان صاحب کا جو ٹرائل ہے وہ اب فوری طور پر شروع ہو رہا ہے، اور وہ یہ جو 4 مہینے کا ایک سرٹن ٹائم ہے وہ اس میں رکھا گیا ہے. کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں پی ٹی آئی کی؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو فوج کے حوالے سے جو پاک بھارت سینیریو رہا، اس میں خان صاحب نے بڑی اپریسیشن کی جس طرح ہماری افواج نے پرفارم کیا، لیکن پھر فیلڈ مارشل بنائے جانے کے اوپر پھر ان کی طرف سے جو ایک روز پہلے اسٹیٹمنٹ آیا وہ پھر ایک تنقیدی اسٹیٹمنٹ تھا. تو آپ کے خیال میں ایسی صورتحال میں جب تک کہ ٹرائل نہ ہو جائے بہتر نہیں ہو کہ خاموشی اختیار کی جائے؟ میں سمجھتا ہوں نہ صرف خان صاحب بلکہ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ ہے جو 9 مئی میں ہے، وہ سب کو سزائیں ہو جائیں گی. اور لمبے عرصے کے لیے یہ معاملہ چلے گا. 9 مئی کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جن کا یہ معاملہ ہے وہ اس پہ معافی دینے کو تیار نہیں. وہ 10 مئی کی فتح کو بھی 9 مئی سے جو ہے وہ نفی کر رہے ہیں. اور یہ انفارچونیٹ ہوگا. عدالتوں نے 40 دن میں ٹرائل کر کے حکم دے دیا ہے، تو اب میرا خیال میں پی ٹی آئی کے پاس کوئی زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے. کو فرمائے گا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کی سنوائی کے لیے بھی بڑی ایفرٹس ہو رہی ہیں. آپ کیا کہیں گے، ایسا کوئی طریقہ کار موجود ہے کہ جلدی اس کی ہیئرنگ ہو سکے؟ کیونکہ وہ تو اب جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس کے مطابق تو اس کا نمبر بڑے لیٹ آنا ہے. اب مین اپیل جو ہے وہ تو شاید دیر سے شروع ہو جائے گی، لیکن ان کی جو سسپینشن آف سینٹنس ہے وہ اپلیکیشن لگا دینی چاہیے اگلے ہفتے، اور عدالت کو اس پہ فیصلہ کرنا چاہیے. خاص کر جو بشرا بی بی کا کیس ہے وہ 7 سال کی سزا ہے، تو وہ تو ان کا تو ایز اے رائٹ جو ہے وہی سسپینڈ ہو جائے گی. تو آئی تھنک وہ جو ہمارا کرمنل لا کا تجربہ ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ ان کی جلدی ہو جائے گی. عمران خان صاحب کی جو ضمانت ہے وہ پھر اس کے بعد ہوگا. یہ عدالتوں میں حکم کے باوجود نہ لگانا یہ زیادتی کی بات ہے. جو بھی فیصلہ ہے اس پہ عدالتیں سنیں اور فیصلہ کریں.